محمد رحیم صاحب کراچی سے، ظہر کی نماز میں فرض کے بعد کی 2 سنتیں اگر فرض سے پہلے پڑھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ میں نے کئی نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں، اگر حرج ہے تو میں نے جو اس طرح پہلے سنتیں پڑھی اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ دیکھیں، اگر فرض سے پہلے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی تو فرض کے بعد والی سنت اس سے ادا نہیں ہوتی، وہ پھر بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ظہر کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ فرض نماز کے بعد ہی ہیں، پہلے نہیں ہیں وہ. تو اس لیے جو 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ ثواب مل گیا، نفل ہو گئیں وہ، ٹھیک ہے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی وہ الگ سے مستقل ایک سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز آپ پڑھیں تو اس کا ثواب مل گیا، لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہوئی. بہرحال اب اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، آئندہ آپ پڑھیں، آج فرض کے بعد پڑھ لیا کریں 2 سنتیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی. باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے. باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے. جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں. جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ. اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا. اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا. پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی، کشمور سے کسی نے پوچھا، میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں. ابھی تو بھائی سب کچھ ہی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے. اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے. ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تو محبت نہیں کرتیں، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں، لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دیں. لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے. تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن تری للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے. تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں، اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ.